أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللہ کے نام سے جو بنتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور مزید 10 راتوں سے اس 30 راتوں کو پورا کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو اس طرح سے ان کے رب نے مقرر مدت 40 راتیں ان کے رب کی مقررہ مدت کی 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشین کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا جمال دکھا دے کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ بس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی، یعنی اس پہاڑ پر تجلی فرمائی، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کی بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی حلم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے کہ تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ ان قریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلا دوں گا۔ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگزشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کا اختیار نہیں کرتے، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے سب اعمال غارت ہو گئے، وہ جیسے عمل کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ تو کوئی بات کرتا ہے نہ ان کو کوئی راہ ہی دکھا سکتا ہے؟ اس کو تو انہوں نے معبود قرار دے لیا اور وہ لوگ تھے ہی ظالم۔ اور جب نادم ہوئے اور دیکھا کہ واقعی وہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی بری جانشی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرو۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف کر دے، میری بھائی کی بھی خطا معاف کر دے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ساتھ ہارون علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہ ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ ہارون علیہ السلام کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو یہ کیا ہوا تھا واقعہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا حرکتیں کی تھیں جس کی وجہ سے ان کو کیا سزا ملی، یہ تفصیلات انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ میری بہنوں، علم نافع کیا ہوتا ہے؟ علم نافع ہوتا ہے نفع بخش علم، یعنی ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ نفع بخش کیسے ہوگا؟ وہ کب نفع بخش ہوگا؟ جب ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ نفع کہتے ہیں فائدے کو نا، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم دے دے۔ نفع بخش کیوں؟ کیونکہ نفع ہوگا نا، فائدہ ہوگا نا علم سے، تو وہ علم ہے، ورنہ تو سنے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائے تو بیکار ہے پھر۔ تو اسی لیے تو ہم علم حاصل کر رہی ہیں، تو میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے جو نصیحت اس میں رکھی ہے وہ نصیحت کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میری آیتوں پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح و کامیابی ہے، دونوں کی کامیابی، یعنی اللہ نے کہا نا قد افلح المؤمنون، تحقیق بے شک کہ مومن ہی فلاح پائے گا، مومن کی ہی کامیابی ہوگی دنیا اور آخرت دونوں میں بھی۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ بہرحال آمین یا رب۔ بہرحال میری بہنوں، پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یعنی بنی اسرائیل کو یعنی
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیسے عذابوں سے یعنی مبتلا کیا تھا نا عذابوں میں. کون سی بنی اسرائیلی جو گرفتار تھی فرعون کے پاس, ان کی جو موسیٰ علیہ السلام کی اور بھی قوم تھی نا جو مطلب فرعون کے لوگ تھے, یا پھر بنی اسرائیل سے علاوہ بھی اور لوگ تھے, ان کی طرف بھی بھیجے گئے تھے نا موسیٰ علیہ السلام. تو کئی قیدیوں کو انہوں نے بنی اسرائیل کے قید بھی کر لیا تھا فرعون نے, ان کے اوپر تشدد کرتا تھا, اور بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اور بھی لوگ تھے, اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بعض قیدی بھی تھے, بعض آزاد بھی تھے. تو بہرحال یہ کہ اس قوم پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اس قوم پر اللہ نے کیا کیا تھا, عذاب نازل کیا تھا. کون سے عذاب کا پڑھے تھے ہم لاسٹ ٹائم؟ طوفان, ٹڈیاں, جوئیں, مینڈک, خون, یہ پورے یعنی مطلب یہ کہ وہ لوگ اناج میں خون آ جاتا تھا, ان کے یعنی گھروں میں سے مطلب ہر جگہ سے خون نکلتا تھا. تو اللہ عالم کیا وہ بیماری تھی یا پھر کیا ایسی چیز تھی جو خون کا عذاب انہیں دیا گیا تھا. اور مینڈک کا عذاب بھی تھا, یعنی مطلب کہ مینڈک کثرت سے نکلتے تھے, ان کے کھانوں میں مینڈک آ جاتے تھے, ان کے اناجوں میں مینڈک آ جاتے تھے, ان کے گھروں میں, بستر میں, کپڑوں میں, ہر جگہ مینڈک آ گئے تھے. تو بہرحال ہر قسم سے اللہ نے ان کو عذاب دیا. اب جیسے عذاب سے ان کو افاقہ ملتا, جیسے مطلب بولتے کہ عذاب آتی دعا کرو, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے گڑ گڑاتے اور کہتے کہ دیکھو آئے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کریں گے تو ہم یعنی ہم تمام گناہ چھوڑ دیں گے, تم پر ایمان لے آئیں گے, اور جو قیدیوں کو ہم نے قید کر رکھا نا بنی اسرائیل کے, ان کو بھی چھوڑ دیں گے. اس قسم کے وعدے کرتے تھے. اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو کیا کرتے تھے, وعدے سے مکر جاتے تھے, خلاف ورزی کرتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر. تو پچھلے ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھی تھی, اور اللہ نے ڈانٹ لگائی تھی نا کہ مطلب کیسے ان کے حرکتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یعنی بہترین طریقے سے وہ آیتیں جو ہم پچھلے سمجھے تھے کہ کیسے اللہ نے ڈبو دیا سارے دشمنان اسلام کو, اور مومنوں کی فتح ہوئی. الحمدللہ اللہ نے مومنوں کو زمین دی اور رہنے کا ٹھکانہ دیا. اب یہ جب ٹھکانہ ملا ان لوگوں کو, دریا پار ہو گئے, تو تھوڑا سا راحت ملتی دیکھیے انسان نا کیسے یعنی رب کا ناشکرہ بن جاتا ہے. میری بہنوں, جب ہمیں نہیں ملتا تو اس وقت تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اس وقت جب ہمارے پاس کوئی مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں آتی ہیں تو اس وقت تو بندہ گڑ گڑاتا ہی ہے. خاص کر بندے کو اس وقت بھی گڑ گڑانا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے اپنے گناہوں کی. کس وقت؟ جب اللہ خوب عطا کرتا ہے. یہ بات ہم بھول جاتے ہیں, دوبارہ کہہ رہی ہوں یاد رکھیے, یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں خوب نوازتا نا تو اس وقت بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, روئیں, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور رب کے شکر گزار بنیں. ایسے نہیں کہ ہم گناہ کو اپنے بھول جائیں. جیسے مطلب ہم دیکھیے میری بہنوں, ایک سمپل چیز آپ کو بتا رہی ہوں, اور اپنی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی اللہ ڈال دیتا, آزمائش ڈال دیتا, تو رو رو کے سارے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں اور رو رو کے اللہ سے معافی طلب کرتی ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور خوشحالی, تنگ دستی کو ہماری خوشحالی میں بدل دیتا ہے, تو اس وقت بندی کیا کرنے لگتی ہے کہ جیسی خوشی ملی, جیسی تنگ دستی ہٹی, جیسی پریشانیاں ہٹی, مصیبتیں ہٹی, آزمائش ہٹی, تو کیا اس کو گناہ یاد نہیں آتے. اس کو اس وقت گناہ یاد نہیں آتے, اور کیا کرتی ہے نعوذ باللہ, ناشکری کرتی ہے, اللہ سے معافی طلب نہیں کرتی. اب کسی کو اچنبھا بھی ہو رہا ہوگا سن کر کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوب خوشیاں دے تو اللہ سے معافی مانگے, گڑ گڑائیں, اللہ کے سامنے روئیں. تو بولیں گے ارے خوشی دی تو کیوں رو میں, آئیں گی نا ایک بات ذہن میں. ہاں پریشانی دو تو رو, تو یہ صحیح بات ہے کہ پریشانی اللہ دے رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, یعنی پریشانیاں آ رہی ہیں, آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ پریشانیاں دے کر, ہمیں پریشان کر کر آزما رہا ہے. تو اس وقت ٹھیک ہے کہ ہم گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں, اپنی روتے ہیں. اب یہ خوشی دینے پر بھی گناہوں کی مغفرت طلب کر کے رونا ہے؟ ہاں بالکل, کیونکہ جب خوشیاں ہمیں کثرت سے ملتی ہیں اس وقت بھی ہمارا رب آزماتا ہے ہمیں کہ یہ بندی مجھ سے گڑ گڑاتی ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتی ہے, یا پھر نعمتیں لے کر اترانے لگتی ہے, حماقتیں کرنے لگتی ہے, اور اتنی مگن ہے کہ خوشیاں لے کر کہ خوشی دینے والے کو ہی بھول گئی. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے نا میری بہنوں.
تو واقع میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں بتائی ہے یہاں پر کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، مثالیں دی جاتی ہے قوموں کی. دیکھو کیسی مثالیں تھیں ان کی. بنی اسرائیل نے کیا کیا، ان کو اتنے بڑے آزمائش سے اللہ نے نکالا، فرعون کے جبر سے، اس کے قہر سے اللہ نے انہیں آزاد کیا، اور ان کے نگاہوں کے سامنے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو اللہ نے ڈبویا. دیکھا نا کہ دریائے نیل میں، مصر میں دریا میں ڈبویا نا اللہ نے. کس کو؟ فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو. اور یہ فرعون اور اس کے ساتھی تھے نا جو ان پر ظلم کر رہے تھے. تو یہ ظلم کرنے والوں کو اللہ نے یعنی مظلوموں کے سامنے سزا دلوائی نا، تو انہیں تو بہت زیادہ خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. خوشی سے بھی انہیں رو رو کے معافی مانگنا چاہیے تھا اپنے گناہوں کی کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، لیکن اللہ نے ہماری فریاد رسی سنی اور اللہ نے ہمارے سامنے ہی ان کیا کہتے ہیں کہ ظالموں کو سزا دی. تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا انہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن نعوذ باللہ، ہاں اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، یہ ہوتا کہ بندہ کیا کرتا کہ خوشیاں ملنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے. خوشیاں ملنے پر کیا کرتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. تو یہ نہیں بھولنا چاہیے اسے، خوشیاں ملنے پر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. تو یہاں پر اللہ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، بھول گئے اللہ کی مہربانی کو اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایسے الہ بنا دو جیسا نا یہ دوسرے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی کوئی بت دے دیجئے، ہمیں بھی کچھ بت دے دیجئے جو جس سے کہ ہم اس کی عبادت کرنے لگیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ یہ ان کو ڈانٹ لگائی کہ جس کام میں یہ لگے ہیں نا یہ تباہ کیا جائے گا، یہ بے بنیاد کام ہے. کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوں پر فوقیت دی ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب تم فرعون کے پاس سے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اور انہیں سخت سزا دی، جبکہ وہ تم کو سخت سزا دیتے تھے نا فرعون اور اس کے لوگ. تو یہ آیت پر ہمارا لاسٹ ٹائم ہوا تھا کہ اللہ نے یہ باتیں بتلائی تھی بنی اسرائیل کی. دیکھیے میری بہنوں، اللہ نے بتلائی اپنے کلام پاک میں، تو ہمیں یہ تمام پتہ چل رہا ہے کہ اچھے پچھلے واقعات ایسے ہوئے تھے اور اس سے ہمیں اویئر رہنا ہے نا. تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور آگے ہمارے لیے درس نصیحت رکھتا ہے. اس واقعے میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اللہ نے کہ تم 30 راتوں تک کا تمہیں یہاں پر آ کر میرے پاس یعنی 30 رات دن آپ کو یہاں پر کوہ طور پر رہنا ہے، میں تمام احکامات آپ کو دوں گا، سمجھاؤں گا. اللہ نے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو اور 30 کے بعد میں اور پھر مزید اور ایکسٹینڈ کیا اسے اور 10 ڈیز مزید. وَأَتْمَمْنَاهَا، اس کو تکمیل ہو گیا 30 لیلہ تو تکمیل ہو گئے. وَأَتْمَمْنَاهَا 30 راتیں کمپلیٹ ہو گئی. بِعَشْرٍ اور 10 سے فَأَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور بڑھا دیا 10. اور کیا کیا؟ میقات مقرر یعنی مطلب یہ کہ پورا کیا اس کے رب نے 40 لیلہ 40 راتوں کو، یعنی ان کے رب کی طرف سے مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. تو یہ 40 راتوں کے لیے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے کیا کیا تھا میری بہنوں؟ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات اور رہنمائی دینی تھی نا. شروع ہو گئے تھے نا وہ لوگ، تھوڑی دیر میں نکلتے اے موسیٰ ایسا ہم کو الہ بنا دو، دیکھو یہ لوگ کیسے پوج رہے نا اپنے الہ کو سامنے رکھ کے، کوئی ایسے سامنے رکھنے والا ہمارے لیے بھی الہ بنا دو. یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ تو بھی ایسے مطلب شبیہ نعوذ باللہ کچھ تو بھی ایسا کر دو اللہ کے بارے میں کہ جس کو ہم دیکھ کر عبادت کریں. اللہ اکبر. تو یہ جہالت کی وجہ سے تھا نا، علم نہیں تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آؤ میں تم کو علم دوں گا، تم ان کو علم دو تاکہ یہ جہالت سے بچے. تو اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کتابیں دی، احکامات دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو جو وہ بھی نبی تھے اور ان کے بھائی تھے، قوم سے ہٹتے وقت کیا کرے آپ؟ قوم کو ایسی بے یار و مددگار بغیر سردار کے نہیں چھوڑا آپ نے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو جانشین بنائے. میری بہنوں یہ واقعات غور سے سنیے، اپنے اولاد کو بھی بتائیے، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو بتائیے. یہ واقعات بہت اہم ہیں. ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے ایمان تازے ہوتے ہیں، ان واقعات کے ذریعے سے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا.
اب نیک اعمال میں ان واقعات کے ذریعے سے ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، ہمارا تجدید ایمان ہوگا۔ یہ ضروری ہے، واقعات غور سے سنیے اور اسے اپنی زندگیوں میں درس نصیحت کیسے لے سکتے ہیں اس کے اوپر غور کریے گا۔ تو بہرحال یہ کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، وقال موسیٰ لأخیہ، وقال اور کہا موسیٰ نے لأخیہ اپنے بھائی سے، ہارون سے، ہارون اخلفنی، ہارون اخلفنی، ہارون کو بولا کہ تم میرے بعد میری قوم میں میرے بعد تم کو یعنی ان کو سنبھالنا ہے، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور بولے کہ اصلاح کرو اس قوم کی، میں جا رہا ہوں چند روز کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا، کتنا ٹائم لگے گا پتہ نہیں آنے تک، تو لہٰذا تم کیا کرو کہ اس قوم کی اصلاح کرو، اور وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، مفسد لوگوں کی راہ پر نہیں چلنا۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض میں شامل تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض ایک نصیحت کے طور پر یہ باتیں بتائی کہ وقت معین تک، یعنی میرے آنے تک تم کو یہ چیزیں کرنی ہیں، ان کی اصلاح کے برابر توجہ دیتے رہو، اور مفسدوں کی راہ پہ مت چلو۔ یعنی جو مفسد لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں گھسیٹے اس طرف، لیکن ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ نصیحتیں کر کے اپنے بھائی کو موسیٰ علیہ السلام گئے۔ اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ولما موسیٰ، اور جب ولما جاء موسیٰ، اور جب آئے موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت پر، ہماری مقررہ جگہ پر، وکلمہ ربہ، وکلمہ کلام کیا ان سے، ربہ ان کے رب نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری بہنوں اسی لیے کہا جاتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ۔ پتا ہے آپ کو لقب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب یعنی کلیم اللہ سے کے لقب سے ان کو نوازا گیا، کیونکہ اللہ نے یہ شرف بخشا ان کو کہ وہ اللہ سے بات کرتے تھے۔ قال، کہا، ربی ارنی انظر الیک۔ اب دیکھیے کسی سے بات کرتے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہے نا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو اللہ تو کسی کو دکھائی نہیں دیتا، کہ کوئی نظر کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نظر کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے یہ، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے یہ کہ کسی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھے دیکھے۔ تو سبحان اللہ، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا، بس آواز سن رہے، آواز سن رہے۔ اب کتنے دن ہو گئے، کتنے دن ہو گئے؟ پہلے تو اللہ نے کہا کہ 30 لیلہ، 30 رات، پھر کیا کرے کہ اور 10 بڑھا دیے، بعشر اور 10 بڑھا دیے، بڑھا کے اس کو پورے 40 کر دیے۔ تو 40 ڈیز تک کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ دکھائی نہیں دے رہا، تو ایک ہوگا نا، فطرت ہے انسان کی کہ 40 دن سے کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دیا، تو پوچھیں گے نا۔ پوچھے موسیٰ علیہ السلام، بولے قال ربی ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا جمال دکھا دے، مجھے تجھ کو دیکھنا ہے، اے میرے رب تو کیسا ہے، مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ انظر الیک، انظر الیک، ایک نظر میری طرف تو دیکھ لے، میں تجھ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، ایک نظر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، انبیاء اپنے رب سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے، ایک نظر کے لیے تڑپ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ایک نظر تجھے دیکھنا ہے، ایک نظر دیکھنا ہے۔ تو قال، اللہ نے کہا لن ترانی، ہرگز بھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا کہا اللہ نے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی جب راہ راست گفتگو ہو رہی تھی اللہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو آئی بات، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی شوق پیدا ہو گیا دیکھنے کا، کہ اتنے دن سے بات کر رہا ہوں اور کیا کہتے ہیں کہ ایک نظر دیکھ لوں بس۔ تو کہنے لگے ربی ارینی، ربی ارینی، یعنی اے میرے رب مجھے دکھلا دے تو اپنے آپ کو، ایک نظر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، ربی ارینی یہ کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے تجھے اپنے آپ کو دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ لن ترانی، تو ہرگز بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب دیکھیے روایات تو یہ آتی ہے نا کہ قیامت والے دن بندہ دیکھ سکے گا نا اللہ کو، اہل ایمان
جو ہوتے ہیں، کافر مشرک تو نہیں دیکھ سکتے، اہل ایمان جو ہوتے ہیں اللہ ان کو دیدار الہی کرائے گا، جنت میں بھی کروائے گا، جنت میں بھی دیدار الہی کروائے گا۔ یہ تمام لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، بولے کہ اللہ تو یہ کہتا ہے قرآن میں کہ اسے کوئی نگاہ دیکھ ہی نہیں سکتی، لا تدرک الابصار، کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، وَيُدْرِكُهُ، وہ اسے پا لیتا ہے، یعنی ان نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ پوچھا کہ اے اللہ پھر ہم کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ اللہ نے خود کہا نا تم نہیں دیکھ سکتے سادی آنکھ سے۔ تو اللہ پاک ہمیں، میری بہنوں، نظروں میں ہماری وہ قوت دے دے گا کہ ہم دیکھ سکیں گے، کیونکہ جنت میں انسان چینج ہو جاتا، چینج۔ اب جیسے ہم ہیں نا سوکھے سکڑے ہوئے، ویسے نہیں رہیں گے، یعنی بہت ہی تر و تازہ رہیں گے، اتنے زیادہ تر و تازہ کہ سبحان اللہ، خوبصورتی کی حد ہو جائے گی ہماری، یعنی ہم خود اپنے آپ کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہم ہی ہیں، اتنے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اتنے زیادہ تر و تازہ ہو جائیں گے جنت میں جا کر۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے، جب کبھی ہمیں بے فکری ہوتی ہے، کہیں ایسے مقام پر جاتے ہیں ہم جہاں پر موسم بہت پیارا ہے اور بہت ہی یعنی کیا کہتے ہیں کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ سکون ہی سکون ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ کرتے ہیں بڑی کھل رہی ہو، ہے نا، کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر تم تو بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہو، بہت ہی اٹریکشن ہو گیا تمہارے چہرے پر، تو تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو، بڑا ہی بلشنگ تمہارا چہرہ ہو گیا ہے۔ تو وہ کب ہوتا؟ خوشیوں سے اور اطمینان سے اور یہ تمام چیزوں سے ہوتا نا، سبحان اللہ۔ اب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی جو ہم کہہ رہے، زیرو ہے، زیرو، دنیا کی نعمتیں جو ہم لے رہے زیرو ہے، زیرو، کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں تو میری بہن، جنت میں تو بہت زیادہ خوشیاں، بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ پیاری پیاری غذائیں، ایک سے ایک چیزیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے کہا کہ یعنی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا وہ نعمتیں دوں گا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا وہ زندگی دوں گا، کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا، تصور بھی نہیں کیا، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں آیا وہ نعمتیں دوں گا بولے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ وہ جنت کی طلبگار بنے میری بہنوں، اس جنت کی طلبگار کیوں نہ بنے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے وہ چیزیں میں تم کو دوں گا، اور تم نے دیکھا ہی نہیں ویسے ویسی چیزیں دوں گا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آنکھ کی کیپیسٹی بھی ویسی بڑھائے گا، جیسے سارا حسن ساری چیزیں بڑھیں گی نا، آنکھ کے دیکھنے کی کیپیسٹی بھی اتنی بڑھا دے گا، اتنی بڑھا دے گا، سبحان اللہ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے۔ تو صحابہ کرام پوچھیں گے کیسے، مطلب ایسے مطلب اچھا خاصا دیکھیں گے، دکھے گا؟ تو بولے کہ ہاں، وہ یہ بھی پوچھے کہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی کیا؟ 14 کو جب فل مون، 15 14 کو جو فل مون ہوتا نا، فل مون، سب نیچے زمین پہ ہیں وہ، لیکن وہ آسمان پہ فل مون دکھ رہا ہے، کلیئر دکھ رہا ہے۔ تو بولے ان سے کلیئر دیکھ سکیں گے؟ بولے ہاں بالکل کلیئر دیکھ سکو گے۔ اور یہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تم کو کوئی دقت ہوتی ہے کیا؟ تو بولے کہ نہیں ہوتی۔ تو بولے ہاں ویسی دیدار الہی کریں گے، سب کو اللہ تعالیٰ دکھلائے گا اپنے آپ کو۔ تو بہرحال یہ کہ وہ وقت آئے گا جب دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ تو دیکھیں گے نا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کریں گے، دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے دنیا والوں کے لیے کہ وہ مجھے دیکھیں، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی کہتے ہیں نا اللہ کو دیکھا دیکھا دیکھا، نعوذ باللہ۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا۔ اب دیکھیں لوگ بیکار بحثوں میں کیوں پڑتے پتہ نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کیا آپ کا ایمان اس سے بڑھ جائے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو اس سے آپ کا ایمان میں کچھ فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ کچھ بیکار باتوں پر بحث کرتے ہیں لوگ۔ جب کہہ دیا گیا کہ نہیں تو نہیں، خاموش ہو جاؤ نا۔ اب وہ دلیل نکال رہے ہیں، ایک گھنٹہ بحث کر رہے ہیں۔ ایک میں نے بیان دیکھا، 1 گھنٹے کا بیان ان کا صرف اسی کے اوپر ہے کہ دیکھا 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 دیکھا، وہ فلاں جگہ سے لا رہے ہیں، فلاں جگہ سے یہ وہ فلاں توڑ مڑوڑ کر بس یہ بیان کریں کہ نہیں اللہ نے، اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اب کیوں زور دے رہی بھائی، ہو گیا نا، یعنی وہ وقت گزر چکا،
وہ بات ہو گئی، اس سے آپ کے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو خیر چھوڑیے، اللہ معاف کرے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکو گے۔ تو اب جب بار بار کہہ رہے تھے کہ میں دیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ٹھیک ہے، قال لن ترانی ولکن لیکن انظر الی جبل، وہ دیکھ اس پہاڑ پر، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹھہر گیا اپنی جگہ پہ، فَسَوْفَ تَرَانِی، ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی اس پہاڑ کو دیکھ، ایک تجلی، تو ایک نظر کہہ رہا نا، ٹھیک ہے، ایک نظر کہہ رہا نا، ایک نظر دیکھ لے، میری ایک تجلی اس پہاڑ پر ہوگی، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رک گیا، اپنی جگہ ٹھہر سکا، اپنی جگہ یعنی پر برقرار رہا وہ پہاڑ، تو مجھے دیکھ لے، فَسَوْفَ تَرَانِی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، بس جب تجلی ہوئی اس رب کی للجبل، پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جَعَلَهُ بنا دیا اس کو، دکن یعنی کٹ کٹ کے ریزہ ریزہ بولتے نہیں، اللہ اکبر، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے پتھر کی جو بلاسٹ ہوتا نا، پتھر کا بلاسٹ خطرناک رہتا، یعنی وہ بلاسٹ سے ایسا ہوتا نا، دل دہل جاتے ہیں، دل دہل جاتے۔ اب وہ تو سارا پہاڑ تھا، وہ پہاڑ ایسا پھٹا کہ ایسا اس کا یعنی کیا کہتے ہیں کہ بلاسٹ ہوا، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، ایک تجلی پر، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی پر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس آواز سے کیا ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے۔ یعنی نہ وہ پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکا، نہ موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو برداشت کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ یہ بے ہوشی کیوں ہوگی؟ میدان حشر میں جب اللہ تعالی فیصلے کے لیے یعنی نازل ہوگا نا، تو ہیبت سے، جلال سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب ہوش میں آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوش میں آنے والوں میں سب میں پہلا میں ہوں گا، سب سے پہلا شخص وہ میں ہوں گا جو اللہ کو دیکھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان حشر میں بے ہوشی سے مستثنا رکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے میری بہن، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ جب تجلی کرے گا حشر کے میدان میں تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں پہلے ہوش میں آ کے دیکھوں گا، تو وہاں موسیٰ کھڑے ہوں گے، اور وہ موسیٰ اللہ کے عرش کو چمٹے ہوئے، تھامے ہوئے ٹھہرے ہوں گے۔ تو میں دیکھ کر یہ سوچوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ جو بے ہوشی ان کو وہاں ہوئی تھی نا اللہ کے تجلی کے وقت میں کوہ طور پر، اور وہ چاہ رہے تھے نا کہ وہ اللہ کو دیکھیں، تو شاید اللہ نے انہیں پہلا اپنا دیدار کروایا، وہ عرش سے چمٹ گئے جا کر۔ سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری باتیں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب موسیٰ کو ایک تجلی ہوئی پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، پھر جب وہ ہوش میں آئے، قالا، کہا، سبحانکا، اللہ تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، تبت الیک یعنی میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، کیا کہنے لگے، وانا اول المؤمنین یعنی میں پہلا وہ ہوں جو اے اللہ میں تجھ پر ایمان لا رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کیا کہا انہوں نے، ہوش میں آئے تو عرض کی کہ کیا عرض کیا کہ بے شک تیری ذات پاک ہے، سبحانکا، بے شک تیری ذات پاک ہے، اور تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، پلٹ آتا ہوں، اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو قال یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، میری یعنی رسالت کے لیے، یعنی رسول بنایا میں نے تمہیں، وبی کلامی، اور ہم سے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں نے تجھے چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک،
बस खुद ले ले माँ आती तुका, जो कुछ भी मैं तुझे दे रहा हूँ, वकुम मिनश शाकिरीन, कुन हो जा मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वाला में से। यानी जो ऐ मूसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको लो और शुक्र अदा करो, ये मैं देखता हूँ आपको, मैं ये वो बातें नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कैसा, यानी अल्लाह ताला ने कितना प्यारे अंदाज से बताया ना मूसा अलैहि सलाम को, मैंने तो तुझे चुन लिया या मूसा। और कहा या मूसा इन्नी सफैतुका, बेशक मैंने तुझे चुन लिया, अलन्नास, लोगों में से, ये सारे लोगों में से मैंने तुमको इम्तियाज बख्शा है, लोगों पर तुमको फौकियत दी के बिरिसालाती व बिकलामी, मैंने तुमको रसूल बनाया, मैंने तुमसे कलाम किया। देखिए ऐसे दूसरे रसूल भी गुजरे थे ना मूसा अलैहि सलाम से पहले, अल्लाह ने उनसे डायरेक्ट ऐसे बातचीत नहीं की। जैसा मूसा अलैहि सलाम कुछ कह रहे हैं, अल्लाह जवाब दे रहा है, फिर अल्लाह पाक कुछ कह रहा है तो मूसा अलैहि सलाम उस अल्लाह ताला से कुछ पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से नऊज़ बिल्लाह यानी पैगंबरों में हमें इम्तियाज करने का तो हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह कहता है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिही, तुम फर्क मत करो किसी पैगंबरों में, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फर्क रखा वो अल्लाह वाजे करता है कि देखो मैंने ये मूसा को कलीमन यानी कलाम करने वाला बनाया था। दूसरे पैगंबरों में भी की, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से कलाम किए थे, लेकिन पर्दे के पीछे से, वैसी मूसा अलैहि सलाम भी कलाम किए थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको नजर नहीं आता था, तो इसीलिए तो बार बार कहते थे कि अरिनी, मुझे दिखा दे, मुझे ए रब तू मुझे दिखा दे। तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को कहा कि तुम ये बातें नहीं करो कि मुझे दिखा दो वगैरह, बल्कि तुमको तो मैंने चुन लिया है लोगों के दरमियान में से, लोगों में से तुमको फौकियत दी, ये मैंने तुमको रिसालाती रसूल बनाया, व बिकलामी, और तुमसे कलाम किया मैंने। फखुज़ मा आतीतुका, अब ले लो जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अहकामात रब्बी, वकुम मिनश शाकिरीन, और तुम शुक्र गुजार बंदों में से हो जाओ। यानी अब जब हाँ, इसके बाद वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्ली शैइन, और अल्लाह ने क्या फरमाया, वकतबना, और हमने लिख दिया चंद तख्तियों पर, लहू फिल अलवाहि, उनके लिए कुछ तख्तियों पर लिख दिया, मिन कुल्ली शैइन, हर किस्म की नसीहत, मौइज़ा नसीहत, व तफसीलन लिकुल्ली शैइन, हर शय की तफसील लिख दी गई। यानी अल्लाह ताला ने गोया तौरात तख्तियों की शक्ल में मूसा अलैहि सलाम को अता की थी, जिसमें क्या क्या था, उनके लिए दीनी अहकामात थे, उनके लिए अवामिर थे, नवाही थे, यानी ऑर्डर्स थे, क्या करना है वो ऑर्डर्स थे, क्या नहीं करना है वो बतला दिया गया था, और तमाम तफसील, यानी मतलब ये कि माशरत जिंदगी कैसी गुजारना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तौरात में सारी चीजें अल्लाह ने क्या किया था, दर्ज करके तख्तियों की शक्ल में मूसा अलैहि सलाम को वो दिया था। इसलिए कहते हैं ना सुहुफ इब्राहिम व मूसा, क्या कहते हैं मेरी बहनों से, सुहुफ कहते हैं, सहीफे की जमा, सहीफा कहते हैं तख्ती को। सुहुफ इब्राहिम व मूसा हमने पढ़ा ना कुरान में कि इब्राहिम और मूसा के सहीफे, तो ये अल्लाह ताला ने सहीफों की शक्ल में मूसा अलैहि सलाम को चीजें दी थी। क्या क्या था ये, उसमें लिकुल्ली शैइन, हर शय की तफसील थी, मौइज़ा व तफसीला लिकुल्ली शैइन, नसीहतें और तफसील हर शय की उसमें मौजूद थी। तो अल्लाह ने कहा कि फखुज़हा बिक़ुव्वा, क्या बोले कि इसको पकड़ लो खुव्वत के साथ। मेरी बहनों, इस्लामी अहकामात को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की नसीहतों को खुव्वत के साथ पकड़ लेना, छुटना नहीं। ये हमारी जिंदगियों से, हमारे जिंदगी के हर लम्हे से, हमारी जिंदगी के हर कदम पर जो हम उठाती हैं, वहां पर हमें अहकामात इलाही की जरूरत होती है। जो हम आगे बढ़ती हैं, अपनी जिंदगियों में फैसले लेती हैं, अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ती हैं, अपने बारे में फैसले लेती हैं, अपनी औलाद के बारे में फैसले लेती हैं, खासकर अपनी और अपनी औलाद के बारे में, क्योंकि अल्लाह ने कहा खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने अहल अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के अहकामात को खुव्वत से पकड़ लें हम, ताकि नार से महफूज रहें हम और हमारी औलाद। फखुज़हा बिक़ुव्वा वअमुर क़ौमक याख़ुज़ू बिअहसनिहा, और बोले कि ए मूसा, हुक्म दो तुम्हारी कौम को कि इसके जो प्यारे प्यारे अहकामात हैं, मैं अक्सर कहती हूँ ना मेरी बहनों, अल्लाह के प्यारे प्यारे अहकामात हैं, बिअहसनिहा, उसके प्यारे प्यारे अहकामात को तुम ले लो, अच्छे अच्छे अहकामात पर अमल करो, उसके अच्छे अच्छे अहकामात को उसके ले लो, बिअहसनिहा, उसके हुस्न को देखो, उसके यानी प्यारे प्यारे अहकामात को देखो और ले लो।
قوت کے ساتھ پکڑے رکھو. کیا بولے؟ فخذھا، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو. کیسے؟ بقوت، قوت کے ساتھ. وامر قومک، اور حکم دو تمہاری قوم کو اے موسیٰ کہ یاخذوا، وہ پکڑ لے، وہ لے لے، باحسنھا، اس کے پیارے پیارے احکامات کو. ساوریکم، ان قریب میں تجھے دکھلا دوں گا اے موسیٰ. ساوریکم، ان قریب میں تجھے دکھلا دوں گا. دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر تجھے دکھلا دوں گا. یعنی اب یہ جو گویا تورات کی شکل میں جو احکامات دیے گئے تھے، اللہ کے احکامات جو خوب ہی اچھے خوب تر ہوتے ہیں، اس احکامات کو لے کر جو پس پشت ڈال دیتا ہے. جیسے کہ ہمیں بھی احکامات ملے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، ہم نے کیا کیا؟ قوت کے ساتھ پکڑ کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہر زندگی کوئی لمحے میں اسے نہیں چھوڑنا ہے. اگر ہم چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چھوڑ دیتا ہے اسے، تو ایسے فاسق لوگوں کا ٹھکانہ ان قریب تمہیں دکھ جائے گا، ان قریب تمہیں دکھلا دوں گا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ان قریب تمہیں ان کا انجام میں بد، ان کی ہلاکت اور یہ فاسقوں کا انجام ان قریب تمہیں دکھلا دوں گا. اللہ اکبر. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. سأصرف، ان قریب پھیر دوں گا. صرف کہتے ہیں پھیرنا. سأصرف، میں ان قریب پھیر دوں گا، ان آیاتی، میری آیتوں سے. کس کو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر حق. زمین پہ جو تکبر کرتے پھرتا نا، کرتے پھرتا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، وہی ہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. تو یہ جو انانیت، تکبر، اور انسان منہ موڑ لیتا ہے اللہ سے، اتنی حماقت میں آ جاتا، اتنی حماقت میں آ جاتا کہ جو اسے سانس دے رہا ہے، جو اسے زندگی دیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں، اس کے دل کی دھڑکن بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ انسان اتنا متکبر ہے کہ وہی رب سے منہ پھیر رہا ہے. نعوذ باللہ. اس کے تکبر کی انتہا ہے. جو اپنے رب سے منہ موڑتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو کبر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. تو ان قریب اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے اسے اللہ کی آیتوں سے، ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان قریب میں پھیر دوں گا ہماری آیتوں سے جو تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے زمین میں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. جب بھی اللہ کی باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو کیا کرتے؟ لا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. ہاں، اور اگر وہیں یرو سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا. اچھا نہیں ٹھیک ہے، احکامات دے رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح راستہ تو دیکھو. وہیں یرو سبیل الرشد، اور جب انہیں ہدایت اور رشد کا راستہ، پیارا راستہ ہوتا ہے نا ہدایت کا راستہ، دیکھ کر تو بندے کی خوشی سے انتہا نہیں ہونی چاہیے کہ ارے یہ تو بڑا پیارا راستہ ہے ہدایت کا. ارے وہ آیتیں دے رہے ہیں، نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اور سبیل الرشد یعنی ہدایت کا راستہ بھی بتا رہے ہیں، تو لا يتخذوه سبیلا، اختیاری نہیں کر رہا وہ راستے کو. ہاں، اگر وَإِن يَرَوْا، اور اگر سبیل الغی، وہیں یرو، اور اگر ہم دکھا دیتے ہیں اس کو سبیل الغی یعنی برائی کا راستہ، یتخذوہ سبیلا، جلدی اپنا لیتا اس، یتخذوہ سبیلا، پکڑ لیتا وہ راستے کو. ہے نا، انسان کو اچھائی بھی بتائی جاتی، برائی بھی بتائی جاتی، برائی کو جلدی لے لیتا، برائی کو جلدی لے لیتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں برائی نہیں دکھایا تھے کو، اچھائی بھی دکھایا تھا نا، اچھائی کو کیوں نہیں لیا؟ اب بعض لوگ بولتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا، میری بہنوں غور سے سنیے مثال، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں، کوئی بچہ فار ایگزامپل، ہم اپنی اولاد کو موبائل نہیں دیے، موبائل ہاتھ میں نہیں دیے، بولے کہ بیٹا تم کو موبائل ہمیں نہیں دلانا ہے. نہیں کیوں مما، ان کے پاس تو ہے نا، ان کے پاس تو ہے نا، دیکھو موبائل وہ بھی مینٹین کر رہی ہے، یہ بھی مینٹین کر رہی ہے. ارے تم وہ مثالیں کیوں دے رہے ہو؟ دوسری مثالیں بھی تو دیکھو نا، دوسری مثالیں بھی تو دیکھو نا، کہ مطلب اس کو چھوڑو، اچھی مثالیں بھی ہیں کئی اور بچوں کے پاس جو تمہاری عمر کے ہیں، کئی ہیں ایسے، ہزاروں ہیں دنیا میں جن کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس ہے وہ مثال کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ مثال دکھ رہی، وہ مثال نہیں دکھ رہی جس کے پاس نہیں ہے. میری بہن، ہم اپنے بچوں کو بڑے حق کے ساتھ کہتی ہے نا یہ نصیحتیں، تو کیا اللہ ہم پر یہ حق نہیں رکھتا؟ نعوذ باللہ. اور کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا نعوذ باللہ کہ دیکھو میں نے تو رشد ہی تمہیں یعنی رشد بھی بتایا تھا، ہدایت کا راستہ بھی بتایا تھا تمہیں،
سبیل الرشد بھی تمہیں دکھائی دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سبیل الرشد کو نہیں دیکھتے. کیا کہتے ہیں؟ سبیل الغی جو ہوتا ہے یعنی گمراہی کا راستہ جو ہوتا ہے، یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا راستہ بنا لیتے. اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سبیل الغی سے محفوظ رکھے، سبیل الرشد ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب. سبیل الرشد ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بس سبیل الرشد ہی دیکھیں، ہدایت کا راستہ ہی دیکھیں. سبیل الغی سے اللہ ہمیں محفوظ کرے. آمین یا رب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون کرتا پتا ہے؟ سبیل الغی کی طرف کون جاتا؟ برائی کے راستے کی طرف، سرکشی کے راستے کی طرف کون جاتا پتا ہے؟ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ان سے غافل رہے. کیا ہے معاملہ ان کا؟ نیکی کے مقابلے میں یہ لوگ بدی کو ترجیح دیتے ہیں، حق کے مقابلے میں باطل کو زیادہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ غفلت، یہ ان کی غفلت کو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کو کیا کیا کہ نعوذ باللہ ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو جہنم رسید کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے غفلت برتی، آیتوں کو جھٹلایا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا انہوں نے. سبیل الغی کو پکڑ لیا، سرکشی کے راستے کو. اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو جھٹلائے گا، غفلت کرے گا اور آخرت کی ملاقات کو یعنی فراموش کر دے گا، حبطت اعمالہم، اس کے اعمال کو اللہ سیلڈ کر دے گا. اچھے اعمال بھی کیا تھا اس نے، کبھی کبھی سبیل الرشد بھی چل لیا تھا، اچھے اعمال بھی تھے اس کے پاس تھوڑے، لیکن کیا فائدہ؟ اس نے کیا کیا؟ بہت زیادہ برے اعمال جمع کر لیے. غی یعنی سرکشی کے راستے پر چلتا رہا تھا، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دے رہا تھا، غفلت برت رہا تھا. تو اللہ نے کیا کیا؟ حبطت اعمالہم، اس کے اعمال کو غارت کر دیا، اکارت کر دیا، ضائع کر دیا. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ جیسے عمل کرتے تھے ان کو ویسا ہی بدلہ ملا. جیسے عمل کرتے تھے نا ویسے ان کو بدلہ ملا. تو یہ بدلے خطرناک ہوتے میری بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی یعنی بہت ہی بہترین انداز سے ہمیں یہاں بتائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا. وَاتَّخَذُوا قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ کی قوم نے کیا کیا؟ ان کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا. اب دیکھیے اور ایک ان کا کارنامہ کیا کرنے لگے؟ بچڑے کو معبود بنانے لگے. پچھلے بھی پوچھا تھا نا انہوں نے، کیا کیا تھا؟ انہوں نے پوچھا نا اللہ ہمیں چاہیے ایسا کوئی یعنی موسیٰ ہمیں بتلا دو کوئی ایسا معبود جس کی ہم عبادت کرنے لگے، دیکھ کے عبادت کرنے لگے. جب موسیٰ نے نہیں دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ خود ہی ایک بچڑا بنا لیا. ایک سامری نامی تھا شخص، اس کے بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھا تھا، تو اسی لیے میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں کہ وہ اس نے ایک لوگوں کے زیورات کو جمع کر کے کیا کیا تھا؟ ایک بیل کی یعنی ایک جسم بچڑا بنا لیا تھا اور اس میں سے بیل کی آواز آتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا، ایک عجل یعنی بچڑے کو بچڑے کی شکل بنا لی، جسدن جسم بنا لیا بچڑے کا، لہو خوار الم یروا انہ لا یکلمہم، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ نہ ان سے کلام کرتا ہے، ولا یہدیہم، نہ انہیں ہدایت کا راستہ بتائے گا، یہدیہم سبیلا، وہ ہدایت کا راستہ بھی نہیں بتائے گا. اتخذوہ وکانوا ظالمین، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ ظالم لوگ تھے. ان کی تفصیل ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھی تھی، اسی لیے تفصیل میں جانے کی بجائے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب وہ بچڑے کو معبود بنا لی تھی اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی کی بات ہوئی تھی ان کی. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، جب وہ نادم ہوئے دیکھا کہ واقعی لوگ گمراہ ہو گئے تو قالوا کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا يَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر ہم پر تو رحم نہیں کرا، ہم کو اگر بخش نہیں دیا، ہم کو اگر معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. وہ سامری بہکایا تھا لیکن ابھی کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کیا؟
سامری نامی ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا, لوگوں کو جھانسا دیا تھا کہ تم کیا کرو کہ تمہارے زیور یہاں پہ سب سیف نہیں ہے, پوروں کے زیور مجھے دے دو, میں اس کو پگھلا کر ایک معبود ہمارا بناؤں گا. تو اس نے کیا کیا, وہ ساروں کو پگھلا کر کیا کیا, ایک بچڑے کی شکل بنائی اور اس میں سے یعنی پھونکتا تھا, پتہ نہیں کیا تھا وہ چیز کہ اس میں سے آواز آتی تھی. اب لوگ بولے ارے آواز آ رہی, یہی ہمارا خدا ہے, گر گئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اندھے ہو گئے کیا, اتنی بات سمجھ نہیں آتی تمہیں, وہ تمہاری کیا مدد کر رہا ہے, تم کو ہدایت دے رہا ہے, تم اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا نا اس کو, تو آواز آ رہی تو کیا پریشان ہو جاتے, اب یہی ہمارا معبود ہے کہنے لگتے. تو کیوں یہ جہالت. اب جب موسیٰ علیہ السلام آ کے سمجھائے کہ دیکھو نہ تم سے کلام کر رہا ہے, خالی آواز آ رہی تو تم عبادت کرنے لگتے, نہ وہ تم سے کلام کر رہا ہے, نہ تم سے بات کر رہا ہے, نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہے, وہ اپنی جگہ سے خود ہل بھی نہیں سکتا نا, تو تم اس کی کیوں پوجا کر رہے ہو, اس کی کیوں عبادت کر رہے ہو. انہیں بات سمجھ آئی, ہاں صحیح ہے, اور کیا کیا نادم ہو گئے اور کہنے لگے کہ قالوا لئن لم یرحمنا, کہنے لگے کہ لئن لم یرحمنا, اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, ربنا ہے ہمارے رب, ویغفر لنا, اور ہمیں معاف نہیں کیا, لنکونن من الخاسرین, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ الى قومه قد غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. کیا کہے, موسیٰ علیہ السلام رنج سے, غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے, کیونکہ یہ دیکھا نا انہوں نے بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی تھی, تو غم سے غصے سے آئے, فرمایا کہ تم نے میری بات بڑی بری جانشینی کی. عجلتم امر ربی, رب کا حکم آنے سے پہلے اپنی جلد بازی کر لی کہ ہم تمہیں کیا کرنا ہے, کس کی بات کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, خود ہی اپنے فیصلے کرنے لگے. عجلتم, جلدی مچا کے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ, وہ تختیاں جو لائی تھی نا تورات کے حکم والی, اس کو بازو رکھ دی, ڈال دیا بازو میں اسے, اور غصے سے کیا کیے, اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, راس کہتے ہیں سر کو, سر کے بال پکڑ لیے, کس کے, ہارون علیہ السلام کے. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور کیا کیے, اپنی طرف گھسیٹنے لگے. کیوں, تم رہ کر کیا کر رہے تھے ہارون. تو قال, کہا, ابن امی, اے میرے اماں کے بچے, یعنی مطلب یہ کہ تو میرا بھائی ہے. ماں جائے کہتے ہیں آپس میں ہارون اور موسیٰ کیسے آپس میں سگے بھائی تھے, لیکن یہاں پر دوبارہ یاد کیوں دلایا ہارون علیہ السلام نے, کہ پیار اور نرمی بتانے کے لیے. نہیں دیکھو, ہم ایک ہی ماں کے دونوں بچے ہیں, یعنی ایک محبت ان کو بتلانے کے لیے, ان کو شفقت میں لانے کے لیے یہ لفظ کہہ رہے ہیں, اے میری ماں جائے. قال ابن امی, ابن ام, ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. کیا بولنے لگے, یہ ہماری قوم نے کیا کیا, ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا, استضعفونی, مجھے کمزور سمجھا, وکادوا یقتلوننی, اور پورے مل کے مجھے ختم کر ڈالنے والے تھے. یعنی ہارون علیہ السلام نے یہ عذر پیش کیا کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑا, میں نے ان کو سمجھایا, ان کو بتایا, لیکن یہ قوم کیسی تھی, وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام ہو گیا. یہ تو جرم عظیم ہے, میں کیسے نہیں روکتا انہیں, میں نے روکا انہیں, لیکن یہ میں اکیلا تھا, میری کمزوری تھی, یہ لوگ پورے مل کے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے, تو میں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش رہ گیا, ہٹ گیا, ان سے الگ ہو گیا, خاموش ہو گیا. کیا بولے کہ وہ ختم کرنے والے تھے مجھے, وقادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء. اب اے موسیٰ, تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہیں دیو, تم مارو گے نا ان کے سامنے مجھے, تو دشمن ہنسیں گے کہ دیکھو بڑا بھائی کیسے مار رہا اپنے چھوٹے بھائی کو, یہ ہنسیں گے مجھ پر. اور ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ان ظالموں میں شامل مت کرو, میں نہیں ہوں یہ شرک کرنے والا. تو جب فوری موسیٰ علیہ السلام کو تو مطلب خیال آیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میرا بھائی درست ہے, اس نے اپنا عذر رکھا کہ یہ تو شرک میں مبتلا نہیں ہے, یہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں, یہ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, قالا, کہا, رب اغفر لی, دعا کی, ربی, اے میرے رب, اغفر لی, مجھے معاف کر دے, ولی اخی, میرے بھائی کو بھی معاف کر دے, وادخلنا فی رحمتک, اے اللہ میں مجھے اور میرے بھائی کو دونوں کو اپنی رحمت میں تو شامل کر لے, وانت ارحم الراحمین, بے شک تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, ارحم الراحمین ہے. تو میری بہنوں دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہمیں
دعا کا انداز سکھایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے. دیکھیے ہر پہلو میں آپ کو نصیحت ملے گی. آخر میں کیا نصیحت ہے یہ کہ اپنے بھائی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے, اپنے لوگوں کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا ہے. خطاؤں پر, اپنی خطا پر ہی نہیں ہے مغفرت طلب کرنا, اللہ سے معافی طلب کرنا, بلکہ اپنے بھائیوں کی خطاؤں کے لیے بھی اللہ سے معافی طلب کرنا. اللہ میرے بھائی کے گناہ کو معاف کر دے, جانے میں ہوا انجانے میں ہوا ہوگا, اللہ میرے بھائی کے گناہوں کو معاف کر دے, میری بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے. ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا, ان کے لیے بھی معافی کی دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. یہ ہمیں نصیحت ملی یہاں پر. اور کیا نصیحت ملی کہ موسیٰ علیہ السلام نے رحم کی درخواست کرتے ہوئے اللہ سے اللہ کی یہ صفت کو پکارا کہ تو ارحم الراحمین ہے. تو اس طریقے کی دعا ہمیں سکھلائی گئی میری بہنوں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, ہمیں کہنا کہ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب میں زیادہ رحم کرنے والا ہے. مجھ پر رحم فرما, میرے بھائیوں پر رحم فرما, میری بہنوں پر, میرے خاندان پر, جو بھی ہے آپ دعائیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو رکوع تھے اس میں موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے بارے میں تھا. آگے ہم انشاءاللہ دوسری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے باتیں انشاءاللہ کل سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, فہم قرآن نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.